بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا صدق اللہ العظیم۔ سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور بے شمار درود و سلام حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا تمام مہمانان گرامی قدر کا، بالخصوص ہمارے لیے بہت لائق احترام جناب پروفیسر ڈاکٹر فاروق حسن صاحب، جو NED یونیورسٹی میں اس وقت فل پروفیسر کی حیثیت سے اپنے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ میں گزارش کروں گا NED یونیورسٹی کے پروفیسر، ہمارے لیے بہت لائق احترام جناب حضرت پروفیسر ڈاکٹر فاروق حسن صاحب، کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ محترم ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب زید مجدہ، مترجم کتاب لائق صد احترام ڈاکٹر سید عزیز الرحمان صاحب حفظہ اللہ، علم و دانش کے قدردان حضرات اور اہل علم و فضل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے اس علمی نشست میں مدعو کی جانب پر اور الوثائق السیاسیہ جیسی اہم کتاب پر اظہار خیال کا موقع عنایت فرمانے پر سٹی آف نالج اور اس کے روح روا فضیلت الشیخ دکتور عمیر محمود صدیقی صاحب کا بہت مشکور ہوں، اور ڈاکٹر صاحب کو ترجمہ اتنا اہم ترجمہ کرنے پر میں دل سے صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مجموعۃ الوثائق السیاسیہ للعہد النبوی والخلافۃ الراشدہ، اس میں جیسے بتایا جا چکا ہے کہ وثیقہ، ویسے تو میثاق اور عہد کے لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن وثیقہ وہ قانونی اور انتظامی تحریر ہے جس میں ریاست کے فرامین، خطوط، تقرریاں، احکامات شامل ہیں، خواہ وہ دو طرفہ معاہدے ہوں یا کوئی یک طرفہ انتظامی ہدایات ہوں۔ اور جیسے بیعۃ عقبہ الثانیہ اور اولا بات کرتے ہیں تو وہ زبانی ایک عہد تھا، تو وہ تحریری طور پہ نہیں تھا، تو اس لیے اور یہ جو وثیقہ ہے یہ ایک تحریری ایک ڈاکیومنٹ ہے۔ مترجم محترم ڈاکٹر عزیز الرحمان صاحب نے ایک سطر میں اس کتاب کے خد و خال بیان کر دیے ہیں، اس کے 38 پیج نمبر پر وہ کہتے ہیں یہ کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے تحریر ہونے والی دستاویز کا مجموعہ ہے۔ بس اس سے ساری بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ کیا فرق ہے ان سب چیزوں میں۔ کتاب الوثائق السیاسیہ صرف کاغذ اور روشنائی کا مجموعہ نہیں، بلکہ ایک جلیل القدر عالم کی زندگی بھر کی محنت، تحقیق اور ملت اسلامیہ کا ایک علمی ورثہ ہے۔ الوثائق السیاسیہ عہد نبوی کے ان اصل عربی دستاویزات کا احاطہ کرتی ہے جن سے ایک مثالی اسلامی ریاست کے خد و خال تشکیل پاتے ہیں، جیسے ریاست کا تعلق عوام سے، خارجہ پالیسی کے اصول اور معاشرتی انصاف کے تقاضے وغیرہ وغیرہ۔ یہ کتاب ان وثائق کو پیش کرتی ہے جنہیں مسلم مورخین جیسے طبری، ابن ہشام اور غیر مسلم مورخین نے نقل کیا۔ ڈاکٹر حمید اللہ رحمہ اللہ نے اس کے مقدمے میں اس کے پیج نمبر 62 پہ ذکر کیا، جیسے کچھ مثالیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط المقوقس کے نام، یہ جو خط ہے ایک مسیحی مستشرق کو مصر میں اسیم کے کلیسا سے ملا، یہ اس کا سورس بنا۔ اور انہوں نے یہ بھی لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خط تھا منذر بن ساوا کے نام، اس کی فوٹو کاپی ایک جرمن مستشرق نے شائع کی تھی۔ اسی طرح نجاشی کے نام جو خط ہیں اسے ایک انگریز پروفیسر نے شائع کیا تھا، ان کے نام وہاں پر پیج نمبر 62 پر موجود ہیں۔ الوثائق السیاسیہ کے جو محاسن ہیں ان میں ایک بات یہ بھی ہے، ہر وثیقے کے ساتھ اس کے سیاق، سند اور اہمیت پر علمی نوٹ موجود ہے۔ اس علمی اثاثے کا اردو ترجمہ ڈاکٹر عزیز الرحمان صاحب نے انتہائی علمی دیانت کے ساتھ کیا ہے، جو ہمارے علمی ذخیرے میں ایک گراں قدر اضافہ ہے۔ یہ الوثائق السیاسیہ کا اردو ترجمہ محض متن اور مفہوم کی منتقلی نہیں، بلکہ نقل تہذیب یعنی ٹرانسمیشن آف سویلائزیشن کی ایک مثال ہے۔
یہ ڈاکٹر صاحب کا ترجمہ لفظی ترجمہ یعنی جسے ہم لٹرل ٹرانسلیشن کہتے ہیں اور مانوی ترجمہ جسے ہم سیمنٹک ٹرانسلیشن کہتے ہیں، ان کے درمیان ایک توازن ہے۔ میں نے اس کو 2 دن بڑے غور سے پڑھا، اس کتاب کو، ترجمے کو دیکھا بہت اچھی طرح سے، کیونکہ ایسی دستاویزات میں ہر لفظ ایک قانونی اور تاریخی یعنی لیگل اور ہسٹورک اس کا ایک ویٹیج ہوتا ہے۔ اگر اس کے معنی صحیح نہ ہو تو وہ لیگل بات پوری نہیں آپ دے سکتے، کسی کو بتا سکتے۔ اگر محض لفظی ترجمہ کیا جائے تو مفہوم محدود ہو جاتا ہے، اور صرف مانوی ترجمہ کیا جائے تو اصل جو متن ہے اس کی جو اوتھینٹسٹی ہے، حجیت ہے، وہ متاثر ہو سکتی ہے۔ مجھے اس ترجمے میں لفظیت اور مانویت کا علمی اعتدال نظر آیا۔ مترجم نے قانونی اور دستوری دفعات کو اس انداز میں منتقل کیا کہ وہ نہ صرف اپنے تاریخی سیاق میں واضح رہیں بلکہ جدید سیاسی اور سماجی مباحث سے بھی مربوط محسوس ہوں۔ میری نظر میں اس ترجمے کا انداز ہرمینیوٹک یعنی متن کو اس کے اصل معنی کے ساتھ نئے زمانے میں قابل فہم بنانا ہے۔ یہ ترجمہ معلومات کی حفاظت، معنی کی درست ترسیل، متن کی روح، اس کے سیاق اور اس کے فکری پس منظر سب کو شامل ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ رحمہ اللہ کی جمع کردہ الوثائق السیاسیہ نامی یہ کتاب، جس میں یہ تمام تاریخی وثائق موجود ہیں، آج کے اس دور میں کیا اہمیت رکھتی ہے، ہم کیوں اس کو پڑھیں گے؟ اتنی پرانی چیز ہے اس کے اندر، تو ہمارے لیے اس میں کیا خاص بات ہے؟ آج ہم بات کرتے ہیں دنیا بھر میں کو ایگزسٹنس، پیسفل کو ایگزسٹنس، ڈائیورسٹی، اپریشیٹ ڈائیورسٹی، یہ آج کل کے ماڈرن لفظ ہیں، یہ بولے تو آپ بڑے ماڈرن کہلائیں گے۔ یہ کو ایگزسٹنس اور پیسفل کو ایگزسٹنس از ناٹ اے نیو تھنگ۔ آج کی دنیا میں پرامن بقائے باہمی کی اصطلاحات بڑی مقبول ہیں۔ اکثر لوگ اسے جدید مغرب کا تحفہ سمجھتے ہیں۔ الوثائق السیاسیہ کا مطالعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ تصور آج سے تقریباً 1500 سال قبل ریاست مدینہ کی بنیادوں میں رکھا گیا ہے۔ اگر پرامن بقائے باہمی مغرب کا تحفہ ہے تو میثاق مدینہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدات اور وثائق لکھوائے، ان کا مقصد صرف امن قائم کرنا نہیں تھا، بلکہ ایک ایسے معاشرے کی تشکیل تھا جہاں ہر گروہ اپنی مذہبی شناخت کے ساتھ ایک مشترکہ سیاسی نظام کے تحت امن اور سکون سے رہ سکے۔ امن اور بقائے باہمی کے سیرت طیبہ میں ریاست مدینہ سے قبل و بعد کے 3 بنیادی ماڈلز ذکر ہوتے ہیں۔ الوثائق السیاسیہ ان ماڈلز کو سمجھنے میں ایک کلیدی حیثیت یہ کتاب رکھتی ہے۔ جیسے دیکھیں، مکی جو ماڈل ہے، مسلمان اقلیت میں تھے اور کس طرح انہوں نے اقلیت ہونے کے ساتھ ساتھ کس طرح میجورٹی کے ساتھ، نان مسلم میجورٹی کے ساتھ کس طرح بیہیو کیا، کس طرح سے زندگی پرامن بقائے باہمی کی مثال ہے۔ یعنی طاقت نہ ہونے کا مطلب امن بگاڑنے کا حق نہیں ہے کہ آپ امن کو تباہ برباد کر دیں۔ دوسرا ماڈل ہمیں حبشہ ماڈل، افریقہ کا وہ واحد اکثریتی ملک جسے کبھی کسی نے کولونائز نہیں کیا، جیسے اس کی یعنی تاریخ میں باقی ملکوں کو تو افریقہ کے لوگوں نے کولونائز کیے، تھوڑے سے وقت کے لیے چھوٹے کسی ملک نے کیا، لیکن وہ کہتے ہیں جی پارشلی کولونائز ہوا تھا، یعنی بہت اہم ملک ہے حبش۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کو جو وثیقہ لکھا، خط لکھا، نجاشی نے اس وثیقے کا احترام کیا، ایمان لائے۔ وہ مہاجرین نے قانون کا احترام کرتے ہوئے میزبان ریاست کے ساتھ مثالی بقائے باہمی قائم رکھی۔ یہ پیسفل کو ایگزسٹنس جو ہمیں بتائی جاتی ہے، یہ اس کتاب میں ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح سے کیسے خطوط لکھے، کیا کس جگہ کی سٹیزن شپ اختیار کی۔ یہ پہلی مرتبہ مسلمان کوئی ویسٹ میں جا کے نہیں بس رہے، بلکہ یہ مثال ہے کہ جہاں میجورٹی کرسچنز تھی اور ایک کانٹیننٹ ڈفرینٹ تھا، لینگویج ڈفرینٹ تھی، کلچر ڈفرینٹ تھا، فوڈ ڈفرینٹ تھے، فیسٹیول ڈفرینٹ تھے، وہاں کس طرح بڑے آرام سے ان کو ایکسیپٹنس ملی کیونکہ انہوں نے وہاں کے قوانین کا احترام کیا، زبان بھی نہیں جانتے تھے، ریلیجن بھی ڈفرینٹ تھا اور ایک پاورفل ملک تھا اس زمانے کے لحاظ سے، پھر بھی اس کے باوجود بھی ایک کٹر پکا مذہبی ملک تھا، وہاں جا کے مسلمانوں کو پذیرائی حاصل ہوئی۔ پھر مدینہ المنورہ میں آ جائیں کہ جہاں مسلمان اکثریت میں تھے، اکثریت میں اور طاقت میں ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی مائنورٹیز کے ساتھ، اپنی اقلیت کے ساتھ کس طرح برتاؤ کیا۔ تو یہ تینوں چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ کیسے وہ احترام اور باہمی پیسفل کو ایگزسٹنس ہمیں نظر آتی ہے۔ اور ریاست مدینہ میں مسلم اکثریت اور غیر مسلم اقلیتیں، ان کے درمیان باہمی دستاویز آئینی شکل میں ڈھل گیا۔
الوثائق السیاسیہ کے معاہدات طے کرتے ہیں کہ ایک سیاسی نظام میں اپنے مذہبی حقوق کے ساتھ کیسے رہا جا سکے۔ یہ اخلاقی سے آئینی سطح کا سفر تھا۔ یہ میثاق مدینہ تقریباً 47 آرٹیکلز پر مشتمل میثاق مدینہ تحریری آئین تھا، جو کثیر المذاہب، کثیر النسلی سیاسی نظام قائم کرنے کی بنیاد بنا، جس نے مدینہ المنورہ کے مسلمانوں، یہودیوں اور دیگر قبائل کو ایک امت واحدہ کے طور پر تسلیم کیا۔ یہ بقائے باہمی کا سب سے قدیم اور کامیاب دستاویزی ثبوت ہے۔ نجران کے عیسائیوں کے ساتھ جو معاہدہ تھا اور کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کو ان کے مذہبی مقامات، جان و مال اور رسومات کے تحفظ کی تحریری ضمانت دی تھی، یہ وثیقہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلامی ریاست میں اقلیتوں کا وجود ایک قانونی حقیقت تھا، نہ کہ کوئی وقتی سمجھوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بہت وفود آتے تھے، کتابوں میں 110 کا تذکرہ ہے، ضروری نہیں کہ سارے ڈاکومنٹ بھی ہو گئے ہوں۔ آپ نے مختلف وفود اور قبائل اور قوموں سے 250 سے زیادہ معاہدات کیے، ان معاہدات کی پاسداری کی اس وقت تک جب تک کہ کفار نے انہیں نہیں توڑا۔ یہ کتاب بہت سارے جو کنٹمپریری کویسچنز ہیں، مس انڈرسٹینڈنگ ہے، مسلمانوں کو بھی ہیں، مستشرقین کو تو کے پھیلائی ہوئی چیزیں، ان بہت ساری باتوں کا جواب ہے۔ یہ کتاب پڑھنے سے مثال کے طور پہ مستشرقین کی طرف سے سوال اٹھایا جاتا ہے کہ حدیث کی کتابت کئی سو برس بعد شروع ہوئی ہے، تو ابتدائی وہ کہتے ہی ہیں کہ ابتدائی اسلامی دور میں ایک غیر تحریری یعنی اورل بیسڈ دور تھا، اور اس وقت ریاست کا کوئی باقاعدہ آرکائیو یا دستاوی نظام موجود نہیں تھا۔ یہ ان کا بنیادی بات ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ رحمہ اللہ اس کتاب کے صفحہ 43 میں فرماتے ہیں، کاتبین رسول کی تعداد 61 تک جا پہنچتی ہے۔ یہ کیا کر رہے تھے؟ کوئی تحریری نظام نہیں تھا، کوئی تحریری ثبوت نہیں تھا، کوئی آرکائیو نہیں تھا، تو یہ 61 لوگ کیا کرتے تھے پھر؟ کس کام کے لیے رکھے ہوئے تھے؟ تو الوثائق السیاسیہ مستشرقین کے اس بیانیے کا رد ہے۔ آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میثاق و وثائق بقائے باہمی کی اعلیٰ مثال ہیں۔ یہ کتاب انہی وثائق کی مستند نقول پیش کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ اسلام میں غیر مسلموں کے جان، مال اور عبادت گاہوں کا تحفظ فرض تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا نبوی مشن ہمیں نظر آتا ہے تو عہد و میثاق کے شعور کو بیدار کرنے کا مظہر ہے۔ آپ نے مدینہ المنورہ کے یہودی قبائل، مسیحی برادریوں اور یہاں تک کہ اپنے شدید ترین دشمنوں مکہ کے قریش قبیلے کے ساتھ باضابطہ معاہدے کیے۔ جدید دور میں فلسطین کا بحران میثاق و عہد کا بحران ہے۔ یہ کتاب اگرچہ تاریخی وثائق پر مبنی ہے لیکن اس کا پیغام عصری ہے۔ عہد کی پابندی یعنی وعدے کی پابندی ہی امن اور انسانی وقار کی ضمانت ہے۔ یہ عہد و میثاق کی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے ظاہراً پردہ فرمانے کے ساتھ ختم نہیں ہوئی۔ آپ کے جانشینوں نے اسے برقرار رکھا اور اسے مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ سے لے کر اسپین اور وسطی ایشیا سے ہوتے ہوئے ہندوستان تک پھیلایا۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ یروشلم کے مسیحیوں کے لیے ایک وثیقہ جاری کیا انہوں نے ان کے گرجا گھروں، املاک اور مذہبی آزادی کی حفاظت کی ضمانت دی، اور انہوں نے ایسا سیاسی مفاد کے تحت نہیں بلکہ ایک مذہبی ذمہ داری کے طور پر کیا۔ اس کے بعد بھی یعنی عہد خلافت راشدہ کے بعد بھی دیکھیں، صلاح الدین ایوبی نے یروشلم فتح کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا عمر اور سیدنا علی رضی اللہ عنہما کے معاہدوں کی توثیق کی، مسیحیوں اور یہودیوں کو تحفظ دیا۔ آج کی یہ صدی میثاق کے بحرانوں کی صدی ہے، یعنی سینچری آف کووننٹ کرائسس۔ فلسطین اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ عالمی سطح پر جدید نظام، بین الاقوامی جو وثائق ہیں اس کے تحت چلتا ہے عالمی نظام۔ اس وقت جو کرائسس ہے وہ UN چارٹر، یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس، انٹرنیشنل کووننٹ آن اکنامک، سوشل اینڈ کلچرل رائٹس، انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس، جینوسائڈ کنونشن، UN ڈکلیریشن آن دا رائٹس آف انڈیجینس پیپل، ان سارے جو وثائق ہیں ان سب کا کرائسس ہے، ان سب کے کرائسس کی صدی ہے۔ ان میں سے کوئی ایک بھی پورا نہیں ہوا۔ جو وعدہ کر رکھا ہے قوموں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، اقوام کے ساتھ، وہ ایک بھی پورا نہیں کیا جا رہا۔ تو یہ وثائق ہمیں سمجھاتا ہے کس طرح عہد رسالت میں اور عہد خلافت راشدہ میں ان جو وثائق ہیں اس کا احترام کیا گیا، اور ان کے مطابق وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے جانشینوں نے اور ان کے بعد کے لوگوں نے کس طرح سے لوگوں کی جان مال اور ان کا تحفظ یقینی بنایا۔
میں آخر میں سٹی آف نالج جیسی معتبر علمی درسگاہ میں میرے لیے آنا بہت اعزاز اور قابل افتخار ہے، اور میں ایک دفعہ پھر ڈاکٹر سید عزیز الرحمان صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس عظیم کام پر، اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اسے شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جو پڑھنے والوں کے لیے اس کو نافع بنائے اور اس کو مقبول بنائے، اس ترجمے کو اللہ کریم اس ادارے کو اور اس ادارے کی اس کو اور ترقی عطا فرمائے، جنہوں نے اس علمی کاوش کو آگے بڑھانے کے لیے یہ پروگرام منعقد کیا، اس کی اللہ تعالیٰ اس کو اور بابرکت بنائے اور زیادہ نافع اس ادارے کو بنائے۔ جزاکم اللہ خیراً علی حسن استماع، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔